بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مسیح مسعود کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں درود شریف کی تعداد کو بڑھانے سے متعلق۔ جو ہمارا درس 78 اور 79 جو آیا تھا اس میں ہم نے ٹائم کو گھٹانے اور تعداد کو بڑھانے سے متعلق بات کی تھی۔ آج بھی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم کم وقت میں زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو درس 78 اور 79 کی طرف ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے، اور امید ہے کہ آپ سمجھ لیں گے، اور جو سمجھ نہیں آئے گا تو پھر بات کیجیے گا۔ تو یہاں لیکن ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جیسے 24 گھنٹے والا جو درود شریف آپ پڑھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ تھوڑا اسپیڈ بھی مناسب طریقے سے اسپیڈ بھی بڑھائیں، کم وقت میں زیادہ پڑھنے کی پریکٹس کریں وغیرہ وغیرہ۔ وہیں اس کے بالکل عکس، عشاء کی نماز کے بعد جو 500 مرتبہ درود امی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ ہم اس میں چاہتے ہیں کہ آپ اس میں گھڑی دیکھ کر نہ بیٹھیں۔ مطلب یہ نہ ہو کہ اس کو بھی میں جلدی پڑھوں، یہ بھی جو ہے 10 منٹ سے 5 منٹ پر اور 5 منٹ سے 2 منٹ پر آ جائے۔ نہیں، اس میں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس میں آپ کو 10 منٹ لگتے ہیں تو اس میں تو ٹائم بڑھنا چاہیے، اس کا ٹائم تو بڑھنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ اس میں اور زیادہ اہتمام سے اس کو پڑھیں، اور اگر اس کے لیے آپ کے لیے ممکن نہیں ہو رہا ہے کہ ہم عشاء کے بعد والے درود شریف میں اتنے اہتمام سے ہم کر پائیں، ہو سکتا ہے کچھ خواتین کو شاید کچھ مشکلات ہو، خصوصاً شہروں میں رہنے والی خواتین، ان کے کھان پان کے بھی وقت ہوتے ہیں وہ عشاء کے بعد کے، تو پھر اس کو آپ جیسے بھی اچھے طریقے سے بھی پڑھیں، لیکن پھر بھی بہرحال جیسے بھی پڑھیں کوئی نہ کوئی وقت 24 گھنٹے میں ایسا ضرور بنائیں جس میں آپ درود شریف کو سرعت سے، جلدی بازی میں اور رفتار میں اور اسپیڈ میں پڑھنے کے بجائے درود شریف کو درود شریف کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں۔ درود شریف کو درود شریف کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں، سنبھل کر، حرفوں کو چبا کر، عشق اور دھیان میں ڈوب کر، دل ذرا متوجہ کر کے اس طرح سے دھیان سے پڑھیے۔ کوئی نہ کوئی ایک وقت ایسا ضرور بنائیے جس وقت میں آپ کے لیے اس طرح سے کرنا ممکن ہو۔ اگر عشاء بعد ممکن نہیں ہے، سب سے ترجیح تو ہم عشاء بعد کو ہی دیتے ہیں، کیونکہ یہ پھر الہامی ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو الہام، میں تو صرف ایک بات کو پہنچانے والا ہوں، حکم تو آپ کو بتائیے، حکم تو جہاں سے ہے وہاں سے۔ البتہ پھر یہاں ایک وضاحت کروں گا جو پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے کہا ہے کہ اگر خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا فقیر کو حکم فرمایا، اور فضل خداوندی سے آج وہی درود شریف اللہ نے اس عاجز کی پہچان بنا دیا، سینکڑوں ہزاروں لوگ، اللہ جانے کتنے لوگ اس درود شریف کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، ہم اس کو فرض یا واجب نہیں کہتے ہیں کہ جی عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے، نہیں،
ایسا ہم نہیں کہہ رہے، ہم ایسا نہیں کہہ رہے، ہم تو بھائی اتنا کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی ہی ترغیبی چیز ہے، بڑی ہی کیا کہیں گے، بڑی ہی اس میں بڑی افادیت ہے، بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے، بڑی روحانیت ہے، اور صاحب بڑا قرب ہے، بڑی نعمتیں ہیں درود شریف میں۔ اور پھر اس کی افادیات اس لیے اور زیادہ ہو جاتی ہیں کہ عشاء کے بعد کی یہ تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ خواب تعلیم فرمائی، اس لیے اس کی افادیات اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے حل ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، لگے رہیے، ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو۔ اور اگر یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہونا ہے، تقدیر الہی کچھ اور ہے، تو اس سے کوئی بہتر چیز اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ بہرحال اللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ یہ بات سنیے میرے جملے کو، ہمارا یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی پر، انشاءاللہ وہ وقت آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ اور جتنی آج مایوسیاں ہیں، جتنی آج اداسیاں ہیں، جتنا آج آپ اپنی حاجات کو لے کر پریشان ہیں، انشاءاللہ یہ پریشانیاں، یہ اداسیاں، یہ اکتاہٹیں، یہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے چاہا وہ وقت آئے گا، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے بہت سی باتیں دیکھی، میں بار بار سنایا ہے میں نے آپ کو، ہمارے یہاں بچے پیدا تو ہوتے تھے الحمدللہ، مگر حیات نہیں رہتے تھے۔ بہت سارے عاملوں کو اگر میں دکھاتا، ہو سکتا تھا کہ گھر مکان بھی وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے، اور علاج ہوا نہیں ہوا، اور ہوتا تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہو جاتا، پھر آئندہ نسلوں میں دقت ہوتی، ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف کی برکت سے الحمدللہ جب اللہ رب العزت سے مانگا، اور جب درود شریف کے ذریعے سے مراقبے میں جو ایک طریقہ ہے وہ کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے فضل کیا الحمدللہ۔ لشکر کے لشکر جنات کے جو سامنے آتے رہے، اللہ نے ان سے نجات دی، اور اس کے بعد الحمدللہ ہمارے یہاں اولاد کی وفات، اولاد کے حادثے کے سلسلے میں، بچوں کے حادثے کے سلسلے میں اللہ نے ہمیں بچا دیا الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر کوئی حادثہ اس طرح کا اللہ نے نہیں ہونے دیا، شکر اللہ کا، جتنا بھی ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ درود شریف ہے، اور وہ چھوٹے موٹے سے اثرات نہیں تھے، وہ کئی نسلوں سے چلے آتے تھے، وہ ایک ذرا لمبی تفصیل ہے، اور ایک غیر ضروری تفصیل ہے میرے خیال سے اس کی، اگر پیچھے کہیں گزرا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ بار بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو کئی نسلوں سے وہ اثرات تھے۔ اب وہ جو ہمارا وہ پرانا مکان تھا جس سے وہ اس کا تعلق تھا، وہ تو ہمارا کئی سال پہلے ہم نے بیچ دیا تھا اس کو۔ تو اب میں کبھی یوں ہنسا کرتا ہوں، میں نے کہا دیکھو ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا ہوا کیا، ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا ہوا کیا کہ یہ پورا مکان جو جنات سے اٹا پڑا تھا، اللہ کے کرم سے وہ صاف بھی ہو گیا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ کہتے ہوں گے کہ صاحب اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو وہ سب تو نہیں پتا نا کہ جو ہوا ہے، جو علاج کے حوالے سے یا دعا کے حوالے جو بھی آپ کہیں، ان چیزوں کو ختم کرنے کے تعلق سے جو کوششیں ہوئیں اور اللہ نے کامیابی دی، اس کا تو میں نے کہا ان کو ہوا بھی نہیں ہے، ان کو ہم نے کیا انہیں بتایا تھوڑی کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں، یا ہم نے، کیونکہ ہم کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے، وہ کہیں اور ہے، ہم کہیں اور پہنچ گئے، تو وہ دوری پھر رابطہ بھی نہیں آپس کا، تو ہم کیا انہیں بتانے تھوڑی جانا تھا ہمیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، بتاؤ کیا فائدہ ہو، تو ہم فائدہ یہیں بیٹھے دیکھ رہے تھے الحمدللہ۔ اور کتنا بڑا فائدہ اللہ نے ہمیں دکھایا، ہمارا بیٹا محمد، پھر عمیرہ، یہ سب اس درود شریف کے بعد کے بچے ہیں، جو درود شریف کے ذریعے سے جو علاج ہوا اس کے بعد کے بچے ہیں، ورنہ اس سے پہلے بچوں میں تو بس ایک بیٹی بچ پائی، ورنہ تو سارے بچے فوت ہو گئے۔
کئی بچے 4 بچے فوت ہوئے اور وہ سارے کے سارے اثرات کی زد میں تھے. ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے یا ہمارے پاس اس وقت میں کچھ علاج کے تعلق سے ہم سمجھ نہیں رہے تھے کہ کیا کریں. پھر اللہ نے درود شریف کے ہی حوالے سے جب ذہن کو کھولا تو اللہ نے درود شریف کو ہی ذریعہ بنایا. یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو میں نے ایک بات کہی ہے نا کہ ایک وقت ایسا بنائیے جس میں تھوڑا یکسوئی سے بیٹھ کر توجہ سے درود شریف پڑھنی ہے آپ کو. خصوصاً یہ 500 مرتبہ اگر ہو جائے عشاء بعد والا تو لا علاج امراض اور ایسے اثرات جن میں علاج کرانے والے بھی تھک گئے ہوں، علاج کرنے والے بھی تھک گئے ہوں، ان کا علاج ہے جی، یہ ان کا علاج ہے. اس لیے میرا اپنا تو یہی ذہن ہے کہ اپنے مسائل کے لیے عاملوں کے پاس جانے کی ان لوگوں کو تو ضرورت ہے جن کے بس کا یہ کرنا نہیں ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے جن کے بس کا یہ کام کرنا ہے، اور میں بتاؤں ہر ایک کے بس کا ہے، ہر ایک شخص کر سکتا ہے. تو جو اس کو کر سکتا ہے انشاءاللہ اس کو کہیں عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طرف تو یہ، دوسری بات ہر چھوٹی سی بات کے لیے ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس میں ڈاکٹرز اور حکیموں کے بڑے فون ہوتے ہیں، بڑے رابطے ہیں، مطلب میرے پاس ان کے نمبر میرے پاس ہوتے ہیں. پتہ نہیں اللہ جانے کیسے ڈاکٹرز اور حکیم بہت رابطے میں آ جاتے ہیں میرے بس، ہے پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے، بس خدا کی قدرت. لیکن جن لوگوں سے میرے علاج و معالجے کے بھی تعلقات ہوں، ان کے یہاں بھی مجھے جائے کو کتنے دن ہو جاتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے سب، درود شریف کے ذریعے سے آپ شفا حاصل کیجیے، درود شریف کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل کیجیے. اور کوئی ایک وقت ایسا نکالیے جیسے بطور خاص عشاء کے بعد ہو جائے تو کیا ہی اچھا، لیکن جن لوگوں کے لیے عشاء بعد کسی وجہ سے ممکن نہیں ہے وہ کوئی اور وقت لے لیں، لیکن جن کو ممکن ہے وہ بہر صورت عشاء بعد ہی لیں. فوراً بعد نہیں ہو رہا ہے، سونے سے پہلے کر لیں. تو امید ہے آپ وہ نفع حاصل کریں گے انشاءاللہ. میں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بس کا نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کے بس کا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات ذہن میں آتی ہے کچھ لوگوں کے، پہلے میں نمازی بن جاؤں اس کے بعد پڑھنا شروع کروں گا. کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. بڑے برس گزر گئے، داڑیاں سفید ہو گئیں، نمازی نہ بن سکے، تو نہ نمازی بنیں گے نہ درود شریف پڑھیں گے. یہ تو ایسے ہو گئی بات. میں آپ کو کہتا ہوں آپ نمازی ہو تب بھی اور آپ نمازی نہیں بھی ہو تب بھی آپ اس کام کو شروع کر لیجئے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت دے رہا ہوں، نہیں، میں اتنا کچا آدمی نہیں ہوں. نماز چھوڑنے سے تو بڑی دشمنی ہے اپنی، نماز نہیں چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ درود شریف پر آ جائیں گے، اللہ نے چاہا اس کی برکت سے آپ نماز پر بھی آ جائیں گے. اس کا انتظار نہ کریں کہ پہلے میں نمازی بنوں گا. آپ میں 50 سال کا، 40 سال کا، 30 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی اتنے سال کا، کوئی اتنے سال کا ہو گیا اور صاحب اتنے سالوں میں نمازی نہیں بن سکا. اب فکر میں ہے کہ میں پہلے نمازی بنوں جب میں درود شریف پڑھوں گا. تو نہ نمازی بنو گے نہ درود شریف پڑھو گے، کہیں خدا نہ خواستہ. تو اس چکر میں نہ پڑھو. نمازوں کا عزم مصمم کرو کہ نماز ابھی سے آج ہی سے پڑھنی ہے. اور اگر وہ عزم ٹوٹ جائے، آپ نے ارادہ کیا کہ آج سے درود شریف، آج سے نماز پڑھنی ہے، لیکن آپ پڑھ نہ سکے، پھر بھی درود شریف کو پڑھیے. ذکر و درود کی برکت سے جو قلب مسکہ ہوتا ہے، ذکر و درود کی برکت سے جو قلب کا تزکیہ ہوتا ہے، ذکر و درود کی برکت سے جو قلب کے اندر جو روحانیت، جو نورانیت، جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں،
وہ آپ کو نمازی انشاءاللہ آپ ہی تہجد گزار بھی بنیں گے، اللہ نے چاہا تو آپ ہی تہجد گزار بھی بنیں گے۔ اس لیے کبھی خدا نہ خواستہ یہ وسوسہ شیطانی نہ ہو کہ میں کروں گا ذرا نماز شروع کروں گا اور جب نماز شروع کروں گا جب سے ہی درود شریف پڑھنا شروع کروں گا۔ ایسا نہیں، نماز کی نیت تو یہ کرو کہ ابھی جو اگلا وقت آ رہا ہے اسی کو پڑھوں گا۔ اور جنہوں نے شروع کر دی ہے ان کو کہتا ہوں، وہ جو عمر میں اپنی زندگی میں جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں ان کی بھی نیت کریں، بلکہ نیت نہ کریں بلکہ ان کی شروعات کر دیں کہ ان کو بھی قضا کرنا ہے، وہ معاف نہیں ہے نا، ان کی بھی قضا کرنی ہے۔ 10 سال کی چھٹی، 5 سال کی چھٹی، 1 سال کی چھٹی، چاہے 1 مہینے کی چھٹی، ان کو ادا کریں۔ کسی عذر سے چھٹی، لاپرواہی میں چھٹی، غفلت میں چھٹی، لیکن اب آگے کے لیے اگلی نماز جو آ رہی ہے اسی کو پڑھوں گا اور پھر نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، یہ نیت کرو۔ اور پھر درود شریف بھی آج ہی سے پڑھنا ہے، نہیں ابھی سے پڑھنا ہے، ابھی سے پڑھنا ہے۔ بس شروع ہو جائیے، قریب ہو جائے گی ختم جب ہوگی، آپ تو درود شریف شروع کر دیجیے، آپ دیکھیں گے زندگی با رونق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ زندگی کے اندر رونقیں لگ جائیں گی، رونقیں، بہاریں آ جائیں گی زندگی میں، بہاریں آ جائیں گی۔ آئیے پھر نیت کرتے ہیں، نماز تو چھوڑنی ہی نہیں ہے انشاءاللہ، دوسرے اعمال و احکام کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن درود شریف آج سے پڑھنا ہے اور کچھ نہ کچھ مقدار، جیسے 500 مرتبہ، اس کو بیٹھ کر دھیان لگا کر پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، غفلتوں کو بھگا کر پڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ یکسوئی کی جگہ پر بیٹھنا ہے، کوئی ڈسٹرب نہ ہو، کوئی ایسا شور شرابہ نہ ہو درمیان میں جو آپ کے لیے خلل کی وجہ بنے، آپ کو ڈسٹرب کرے، آپ کے ذہن کو خراب کرے، آپ کے دھیان کو متاثر کرے۔ تو ایسی تنہائی سے بیٹھیے، بڑا اچھا وقت ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جب یہ 500 مرتبہ کا حکم ہوا تھا تو 500 تو اب چونکہ حکم یہ تھا کہ 500 پڑھنا ہے تو میں نے 500 اللہ کی توفیق سے شروع کر دیا، لیکن میرے ذہن میں ایک بات یہ آتی تھی کہ مجھے اصل میں بڑے بڑے وظائف کا بڑا مزاج تھا، لمبے وظائف، کتنی دیر لگ رہی ہے، آدھی رات گزر گئی ہے صاحب، آدھی رات سے پڑھائی جا رہا ہے، اتنے گھنٹے ہو گئے، آدھی رات لگ گئی ہے، 1 دن لگ گیا ہے، 1 رات لگ گئی ہے، اتنا ایسے لمبے وظائف کا مزاج تھا۔ تو اگر کتاب بھی لے کر بیٹھ گیا تو سب سورے میں پڑھا، اس طرح کے معاملے تھے۔ اب میں سوچتا تھا کہ 500 ہی کیوں بتایا گیا، مجھے تو 1000 بھی بتاتے تو میں 1000 بھی کرتا، لیکن وہ زیادہ حکمتوں والے ہیں، ہماری کیا اوقات، وہ جانتے ہیں حکمتوں کو، ہم نہیں جانتے۔ اس وقت کم علمی، کم فہمی، کم سمجھی، کم عمری، سب کچھ ہی تھا، تو یہ خیال آتا تھا یار مجھے 500 کیوں بتایا، مجھے زیادہ بتایا جاتا، میں زیادہ کرتا۔ لیکن وقت نے یہ بات سمجھائی کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، کبھی آپ بہت مصروف ہیں، کبھی آپ بیمار ہیں، کبھی آپ سفر میں ہیں، کبھی آپ کے پاس مہمان ہیں، کبھی موسم ہے، کبھی عذر ہے، کبھی کیا ہوتا ہے جلسے جلوس میں بھی چونکہ جانا آنا رہتا ہے تو وہ بھی ہیں۔ تو 500 کی تعداد ایسی ثابت ہوئی الحمدللہ زندگی میں کہ کچھ بھی ہے اللہ کے فضل سے ہو جاتا ہے، آسان ہے۔ مطلب اگر تعداد زیادہ بتائی جاتی تو ہو سکتا تھا کہ جتنی استقامت آج بفضل خداوندی ہے، ہو سکتا تھا کہ یہ زیادہ تعداد میں پڑھنا شاید اس طرح سے آسان نہیں۔ ایک تو یہ بھی 24 گھنٹے پڑھنا ہے، لاکھوں میں پڑھنا ہے، وہ تو ایسا ہے ہم بات کر رہے ہیں تب بھی پڑھ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں تب بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں وہ کر رہے ہیں تب بھی پڑھ رہے ہیں، وہ تو ہر صورت میں چل رہا ہے، وہ تو آسان ہے۔ لیکن یہ جو ہے، جو ہمارا طریقہ جو ہم بتاتے ہیں بھائی بیٹھ کر دھیان لگا کے وغیرہ وغیرہ، یہ تو آپ 2-4 ہزار مرتبہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو وہ تو آسان نہیں ہے نا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے سارے مشاغل کے درمیان میں لاکھوں پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن ایک جگہ بیٹھ کر اسے 2-4 ہزار مرتبہ روزانہ پڑھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے۔ ہر آدمی کی کیفیات الگ، اس کے مشاغل الگ ہوتے ہیں، اس کی مصروفیات الگ ہوتی ہیں، ہر آدمی کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اب یہ ایسا تھا، مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ
آج مجھ سے پڑھوایا جا رہا ہے، کل اللہ کے فضل سے ایسا وقت بھی آئے گا کہ اسے ساری دنیا پڑھے گی۔ تو دیکھو کتنی بڑی حکمت تھی کہ پہلے میری اتنی پختہ عادت کرائی گئی کہ میں نے پتہ نہیں کتنے برسوں تک، آپ سمجھیے میرا خیال ہے 2002 تھا شاید، 2002 سے اب لگائیے، اب سے قریب دو سال پہلے میرے خیال سے یہ بات چلی ہے، 2 سال 2.5 سال شاید ہو گیا۔ تو اتنے زمانے تک میرے کسی خاص الخاص کو بھی پتہ نہیں تھا، کسی خاص الخاص کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک وہ روحانی بلاگ بنانا شروع کیا تھا، اس کا شاید پہلا دوسرا کون سا درس تھا، اس میں ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، وہ راشد میاں نے بھاپ لیا اور انہوں نے اس کو لے لیا اور پڑھنا شروع کر دیا، اور انہی کے ذریعے سے پھر کئی سال گزرنے کے بعد پھر یہ بات فاش ہوئی، اور اللہ کی قدرت سے آج جس کو ساری دنیا پڑھا رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے، منظور الہی تو یہ تھا کہ ساری دنیا سے پڑھوانا ہے اس کو، اب اس کو اگر ہزاروں کی تعداد میں بتایا جاتا تو پھر لوگوں کے لیے اتنا آسان نہیں رہتا۔ تو ایسی تعداد بتائی جو نہ مجھے مشکل ہوئی الحمدللہ، اور جن کو میں بتاتا ہوں ان کو بھی عموماً مشکل نہیں ہوتی۔ البتہ جن کو میں دیکھتا ہوں بھائی مشکل ہے، ان سے میں کہتا ہوں 100 مرتبہ پڑھو، 200 پڑھو، 300 400 جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، پھر بڑھاتے اس کو 500 پڑھاؤ۔ تو دیکھو حکمتیں تو وہی جانتے ہیں، ہم تو پتی ہیں نہ پتی کے شور میں۔ خیر بہرحال عزیزو، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان دروس کی شکل میں ان کو گرہ سے باندھیے، اور ہمارے درس کو تھمبنیل دیکھ کر نہیں دیکھا کرو کہ تھمبنیل آج بڑا چٹکتا مٹکتا کوئی ہیڈنگ لگائی گئی ہے تو آج تو کوئی خاص ٹاپک ہے۔ ہر دن یہ آپ کی ایک کلاس ہے، ہر دن آپ کے لیے کارآمد باتیں لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نسیم صبح کے نام کے اس مدرسے میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے، اور یہ جو درس روزانہ آتا ہے یہ آپ کی کلاس ہے، اور اس درس کے اندر آپ کی شرکت لازمی ہے، کوئی ایک دن بھی ناغہ کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ جو کارآمد باتیں ہوتی ہیں وہ پھر آپ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہیڈنگ پر ہی ہم ساری باتیں لکھ دیتے ہیں، ہیڈنگ پر کوئی ایک آدھ بات، کوئی ایک آدھ جملہ لکھا جاتا ہے، اندر جب درس میں جھانک کر دیکھتے ہو تو وہاں بہت ساری کارآمد باتیں ملتی ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کارآمد تو ہوتی ہے مگر بعض اوقات آپ اس کو ابھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، کبھی وہ بعد میں خیال آتا ہے، ارے اچھا وہ جو اس وقت میں ہمیں بات ہم نے نسیم صبح میں سنی تھی وہ آج کام آئی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے بڑے اہتمام سے دیکھا کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیا کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائے، یہ ایک بہت خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔